اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا انعامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جمادی الاخر کی 29 تاریخ ہے اور آنے والا مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پوری دنیا سنیت حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اگر آج چاند نظر آ جائے تو انشاءاللہ العزیز کل پہلی تاریخ ہوگی رجب المرجب کی، اور جمعرات کو انشاءاللہ العزیز حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف کا دن ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رجب المرجب کا مہینہ بڑی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، ان میں سے ایک مہینہ جو ہے رجب المرجب کا ہے۔ اور رجب یہ مہینہ اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ پھر شعبان کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، وہ میری امتیوں کا مہینہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رجب المرجب کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر رجب المرجب میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، صرف یہی نہیں بلکہ رجب المرجب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی انسان اگر اس مہینے میں نیکیاں کرتی ہے تو اس کا ثواب دوگنا ہو جاتا ہے، یعنی ڈبل اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اسی لیے اس مہینے میں آپ جتنی نیکیاں کریں گے، مثال کے طور پر اگر ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہے اور دنوں میں، اور رجب المرجب کے مہینے میں اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو گویا کہ آپ کو اس کا ڈبل یعنی 20 آپ کو نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کوشش کیجئے کہ رجب المرجب کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں، صدقہ خیرات کریں، اور اس کے بعد اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اور یقیناً رجب المرجب کا یہ وہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ اور اسی مہینے میں جو آج ہم لوگ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، اسی مہینے میں پیش بہا تحفہ ہمیں اور آپ کو سب کو ملا۔ تو میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ یقیناً جو اللہ کا ولی ہوتا ہے انہیں کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ اور کتابوں میں کہا گیا کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے لیکن ولی کو پہچاننا مشکل ہے، کیونکہ خدا وحدہ لا شریک اپنی ذات و صفات کے ساتھ واحد ہے، یکتا ہے، لیکن ولی جو ہے وہ انسانوں میں ہی سے ہمارے جیسے ہیں، کھاتے پیتے چلتے پھرتے، اور آپ ہی میں سے کوئی ولی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس کو پہچاننا مشکل ہے، کیونکہ بظاہر وہ آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن ان کا دل اندر سے جو ہے تو نور سے معمور یعنی بھرا ہوا رہتا ہے۔ ان کے دلوں میں یاد الہی کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہندوستان، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آتے ہیں اور فیض پا کر جاتے ہیں۔ جب یہ تو شاعر کہتا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، محروم نہیں کبھی مانگنے والا تیرا۔ تو یقیناً وہاں کوئی بھی ارادہ لے کر کے جاتا ہے تو یقیناً خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے خالی نہیں لوٹتا۔
آئیے میں آپ کو سب سے پہلے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد والدہ کا نام بتاؤں، پھر آپ کو بتاؤں کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے، آپ کی پرورش کیسے ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آج میں آپ کے سامنے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سیرتوں پر گفتگو کرنے کی جسارت حاصل کروں گا۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کے طرف سے سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ماہ نور بی بی تھا، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 530 ہجری بمقام سنجر کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، اور ہوتا بھی کیوں نہ کیونکہ آپ دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے، بلکہ آپ کی ولادت نے پوری دنیا کو انوار معرفت سے جگمگا دیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی والدہ ماجدہ ماہ نور بی بی فرماتی ہیں کہ جب میرے شکم میں میرے بیٹے آئے تو جو ہمارے مخالف دشمن تھے ہمارے دوست اور سجن بن گئے، گھر میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگا۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ ماہ نور بی بی آگے فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کے جسم میں خالق کائنات نے روح ڈالی تو رات کو میں روز ہمارے شکم سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنا کرتی۔ جب ہمارے شکم سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی تو میں گھبرا جاتی اور پریشان ہو جاتی، تو غیب کے پردے سے آواز آتی کہ ماہ نور بی بی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ جس آواز کو تم سن رہے ہو، اللہ کی جو صدائیں آ رہی ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ خاص معین الدین کی آواز ہے جو تیرے شکم میں رہ کر کے اللہ کر کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی والدہ کے شکم میں دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن اللہ کی صدائیں جو ہے تو آپ لگا رہے ہیں۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، شہر سنجر کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو شہر سنجر کی وہ لوگ جو تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ 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 کی صدائیں لگاتے تھے، جو تہجد کے وقت اللہ 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 کے نعرے لگاتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے، وہ لوگ جس دن حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اچانک جب ان لوگوں کی آنکھیں کھلی تو وہ لوگ حیران رہ گئے، وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ آج ہماری تہجد کی نمازیں بھی چلی گئی اور فجر کی نمازیں بھی نکل گئی۔ وہ لوگ بڑے حیران اور پریشان ہوئے، اسی کشمکش میں بیٹھ کر کے رونے لگے۔ گھر کے لوگ بیدار ہو گئے۔ جب گھر کے لوگ بیدار ہوئے، جاگے، تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھ نہیں رہو، صبح کی سفیدی ظاہر ہو گئی ہے، صبح کی سفیدی ظاہر ہو گئی ہے، صبح کا اجالا نکل چکا ہے، آج ہماری تہجد کی نمازیں بھی چلی گئی اور فجر کی نمازیں بھی نکل گئی، ایسی غفلت میں سوئے کہ جو ہے تو اتنی صبح ہو چکی ہے، سورج نکل چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی سورج ابھی نہیں نکلا ہے، ابھی صبح کی سفیدی ظاہر نہیں ہوئی ہے، ابھی تہجد کا وقت ہے۔ تو تہجد پڑھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو، اتنی روشنی گھروں میں آ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تو ابھی تہجد کا وقت ہے۔ تو گھر کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، یقیناً یہ کسی کے گھر کی روشنی ہمارے دروازے تک آ رہی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ یقیناً یہ کسی کے گھر کی روشنی ہے جو ہمارے دروازے تک آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب گھر کے باہر لوگ نکلے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ نور کی روشنی جو ہے سبوں کے آنگن میں پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ تہجد کی نماز ادا کیے، پھر گھر سے باہر نکلے، 2-4-10 لوگوں کے آپس میں جیسے بات چیت ہوتی ہے تو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یار یہ روشنی آج کیسے ظاہر ہو گئی۔
تو کسی نے کہا کہ امام حسین کے بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک نور پیدا ہوا ہے، کہیے سبحان اللہ، اور یہ اسی نور کی روشنی ہے جو آج ہمارے گھر کے دروازے تک پہنچی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ولادت ہوئی ایسی نور ظاہر ہوئی، ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ تہجد پڑھنے والے لوگ شک میں پڑ گئے۔ تہجد پڑھنے والے لوگوں نے کہا کہ روشنی کو دیکھ کر مجھے گمان ہوا کہ صبح کی روشنی ظاہر ہو چکی ہے، صبح ہو گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بھی بہت ہی خوبصورت بچپن ہے۔ ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو محلے میں اور بچے کے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں، محلے میں گلیوں میں اور لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھیلنے کے قابل ہوئے تو آپ کھیلنے کے بجائے اللہ کی یاد میں مست رہتے تھے، کہیے سبحان اللہ۔ ہر انسان کا ایک بچپنا ہوتا ہے۔ اب یاد رکھ سکتے ہیں کہ بچپن میں انسان اللہ کو یاد کیسے کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، بھلا وہ کھیلنے کیسے جا سکتا ہے؟ تو کھیلنے کے بجائے اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے تھے، بلکہ ہم عمر ساتھیوں کو کہتے تھے کہ بھائی ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کی یاد میں مست ہو کر اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بھلا وہ بچہ جو ماں کی شکم میں اللہ اللہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو بچہ دنیا میں آ کر کیسے دنیا کی سرمستیوں میں کھو سکتا ہے؟ تو اپنے ہم عمر ساتھیوں کو بلکہ آپ تبلیغ کرتے کہ بھائی ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کی یاد میں مست ہو کر اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں، لہذا تم کھیلو مت اور گویا کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ اس قسم کی تبلیغ بچوں میں کرتے تو بڑے بزرگ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے سنتے تو لوگ حیران ہو جاتے، کہتے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر بڑا مقام حاصل کرے گا، ان کا دربار عالی شان دربار ہوگا، ان سے لوگ فیض حاصل کریں گے۔ اور آج دیکھیے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے کون نہیں فیض حاصل کرتا، اپنا ہو بیگانہ ہو، ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو، بلا تفریق و تمید ہر ملت یعنی ہر مذہبی ملت کے لوگ اس در پہ آتے ہیں اور فیض پا کر جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ کے گود میں اور اپنے والدہ کے گود میں دودھ نوش فرما رہے، پستان سے دودھ پی رہے ہیں۔ محلہ سنجر کی عورتیں اپنے بچے کو لے کر کے حضور خواجہ غریب نواز کی زیارت کے لیے آپ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ آج بھی جب معاشرے میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو لوگ جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ معمول تھا، کسی کے گھر میں بچے پیدا ہوتے تو عورتیں آتی تھی، اور ان عورتوں کے ساتھ جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تو ان چھوٹے چھوٹے بچے جب حضور خواجہ غریب نواز کے گھر میں آتے اور وہ رونے لگتے تو رونے کی وجہ سے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین و بے قرار ہو جاتے، بے چین و بے قرار ہو جاتے، اپنے والدہ کی طرف اشارہ کرتے کہ امی جان ان بچوں کو آپ اپنے گود میں لیں اور ان بچوں کو دودھ پلائیں۔ ظاہر سی بات ہے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماہ نور بی بی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھی۔ جب ان بچوں کو اپنے گود میں لیتے اور ان کو دودھ پلاتے تو بچہ رونا بند کر دیتا، رونا بند کر دیتا، اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگڑی مار کر اسے مسکراتے۔ سارے گھر کی عورتیں آپ کا پیار، سارے گھر کے لوگ آپ کے مسکراہٹ کو دیکھتے کہ دیکھو کتنا بہترین، کتنے اچھے سے مسکرا رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی ماں کے اس گود میں دودھ پی رہے ہیں، جب ان کے در پہ کوئی روتا ہوا بچہ آ رہا ہے تو ان کے رونے کو آپ برداشت نہیں کر پاتے۔ تو آج بھلا ان کے چاہنے والے، ان کے مرید، ان کے معتقدین، ان کے متوسلین اگر امراوتی کے سرزمین سے ان کو پکارے تو کیا حضور خواجہ غریب نواز ہماری فریادوں کو نہیں سنیں گے؟ یقیناً ضرور سنیں گے، بلکہ اپنی نوری نظروں سے ہماری سوالوں، ہماری عقیدت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دلا بھی رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی قوت دی ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ، اس دنیا سے کچھ کرنے کے بعد بھی وہ ہماری فریادوں کو سنتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں 15 سال کی عمر میں سب سے پہلا صدمہ آپ کو پہنچا،
حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن شریف میں بلکہ پیدا ہونے سے پہلے آپ والد محترم کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، اسی طریقے سے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن شریف کی عمر میں آپ والد محترم کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ ابھی آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تھی کہ آپ کے والد آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ جب آپ کے والد سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے کوچ فرمائے تو آپ اپنی اولاد کے لیے وراثت میں ایک باغ جس میں طرح طرح کے میوے تھے اور کچھ نقدی روپے چھوڑ کر کے اللہ کے پیارے ہوئے۔ جب آپ کے والد محترم اللہ کے پیارے ہو گئے تو اب آپ کے کاندھوں پر گھر کا پورا بوجھ آ پڑا۔ اب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ ہو گیا کہ آپ پورے دن باغ کی رکھوالی کرتے اور شام کو اپنی والدہ کے بارگاہ میں واپس آتے۔ پورے دن آپ باغ کی رکھوالی کرتے، دیکھ ریکھ کرتے اور شام کو اپنی والدہ کے پاس آتے۔ باغ میں سے جو آمدنی ہوتی، باغ میں سے جو آپ پیسے کماتے پھل بیچ کر کے، وہ پیسے کو 2 بھاگ کرتے، آدھا اپنی والدہ کو دیتے اور آدھا اللہ کے بندے فقیروں میں تقسیم کر دیتے۔ عزیزان ملت اسلام میں یہ حضور خواجہ غریب نواز کی غریب نوازی ہے کہ آپ بچپن سے ہی آپ کا یہ معمول تھا لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی مدد کرنا۔ آپ پیسے کماتے تو اس کو ہر چیز میں 2 بھاگ کرتے۔ آج ہم اپنا جو ہے تو دامن کو پکڑ کر کے دیکھیں، ہم بھی کماتے ہیں لیکن ہم کتنا غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم کتنا جو ہے تو مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، آج ہم کتنا بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام یہ آج یہ ہمارا معمول ہے۔ واقعہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی اللہ کے ولیوں سے کافی محبت تھی، بچپن سے ہی کافی محبت تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، کیونکہ آپ خود اللہ کے ولی تھے، اور ولیوں کی قدر کرتا ہے، ولیوں کی قدر کرتا ہے۔ حضور 544 ہجری کا سال چل رہا تھا، 544 ہجری کا سال چل رہا تھا۔ آپ اپنے باغ کے اندر تشریف فرما تھے، باغ کو پانی دے رہے تھے، پانی سے سیراب کر رہے تھے اور باغ کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے اور گشت کر رہے تھے کہ کہیں کوئی پرندہ پھل کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، ہمارے باغ کو تو نقصان نہیں کر رہا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں گشت کر رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک وقت کے غوث قطب جس کو دنیا حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، بغیر اجازت بغیر پوچھے باغ کے اندر تشریف لے آئے، بغیر اجازت تشریف لے آئے۔ آج اگر ہمارے باغ میں یا ہمارے حویلی میں اگر کوئی بغیر اجازت تشریف لے آئے تو آج تو ہمارا اور آپ کا یہ سلوک جانتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تم اس کو یہی کہتے ہیں کہ تم نے بغیر پوچھے کیوں آئے، بھلائی اسی میں ہے کہ واپس چلا جا، اگر نہیں جاتا تو پھر اس بندے کا کالر پکڑ کے باہر نکالتے ہیں۔ یہی ہے نا ہمارا اور آپ کا حسن سلوک، اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ تم نے بغیر پوچھے کیوں آ گئے۔ لیکن حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک پر قربان جائیں۔ حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بغیر اجازت تشریف لے آئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد باغ کے اندر بیٹھائے، لا کر کے بیٹھائے، بیٹھانے کے بعد ایک ٹھنڈا پیالہ پانی کا پیش کیا، پھر آپ باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ باغ میں جانے کے بعد طرح طرح کے میوے پھل اور ایک انگور کا خوشہ جو شباب پر تھا آپ اس کو توڑ کر کے لائے، حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیے اور کہنے لگے حضور یہ غریبانہ دعوت قبول فرمائے۔ کہیے سبحان اللہ، حضور یہ غریبانہ دعوت قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ ایک نظر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں اور ایک نظر لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ اللہ نے انہیں اتنی قدرت دی ہے کہ وہ فرش زمین پر ہے اور عرش بدی کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ بار بار حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک کو دیکھ رہے ہیں اور عرش اور لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو پڑھ کر جان لیا کہ یہ بچہ جو آج اپنے باغ کو پانی دے رہا ہے، کل امام الانبیاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باغ کو پانی دے گا، کل یہ بچہ اسلام کی آبیاری کرے گا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو
راہ دکھائے گا، اسلام کے پرچم کو بلند کرے گا، گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ دکھائے گا۔ ان کا دربار عالی شان دربار ہوگا۔ ان کے دربار میں اگر کوئی ڈاکو آئے گا تو امین بن جائے گا، اگر کوئی رہزن آئے گا تو رہبر بن جائے گا، اگر کوئی زناکار آئے گا تو متقی بن کے جائے گا، اگر کوئی بے نمازی آئے گا تو تہجد گزار بن جائے گا۔ گویا ان کے دربار میں اگر کوئی بیمار آئے گا تو شفا پا کر جائے گا۔ ان کا دربار عالی شان دربار ہوگا۔ جو نیک مرادیں لے کر کے آئے گا وہ اپنی مرادوں کو پوری کر کے جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے حضور آپ وہی غریبانہ دعوت قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ اس دعوت کو قبول کرتے، پھل کو کھاتے ہیں، کھانے کے بعد پھر کہتے ہیں غریب نواز تم نے ہماری بڑی خاطر تواضع کی، تو نے بڑی تواضع کی، بڑی خاطر کی، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے کچھ نوازوں۔ کہیے سبحان اللہ، میں تجھے کچھ عطا کروں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نوازش ہو، زہ نصیب کہ آپ میرے باغ کے اندر تشریف لائے، اور اس سے بڑی خوش بختی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے کچھ نوازنا بھی چاہتے ہیں، کچھ عطا بھی کرنا چاہتے ہیں، اس سے بڑی خوش بختی کی بات کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایک خشک روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں، سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، چباتے ہیں۔ چبانے کے بعد اس ٹکڑے کو نکالتے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روٹی کے ٹکڑے کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں۔ روٹی کا ٹکڑا کھانا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، سینہ معطر مدینہ بن گیا۔ آپ سیستان کی سرزمین سے، آپ کے آنکھوں سے سارے پردے، سارے حجابات ہٹ گئے، گویا کہ آپ سیستان کی سرزمین سے کھڑے کھڑے مدینہ منورہ کی زیارت کر لی۔ سیستان کی سرزمین کہاں ہے اور مدینہ منورہ کہاں ہے؟ کتنوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے؟ آپ وہاں سے کھڑے کھڑے مدینہ منورہ کی زیارت کریں۔ جب آپ نگاہ جمائے حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ آپ نے ان کی تقدیر بدل دی اور غائب ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کا دیا ہوا روٹی کا ٹکڑا جب کھائے تو آپ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اب آپ اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں امی جان اب میرا دل نہیں لگتا باغ میں، اب میرا دل باغ میں نہیں لگتا، میں چاہتا ہوں کہ میں علم دین حاصل کروں، اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کروں، نبی کے دین کی اشاعت کروں، اب میں باغ کو بیچ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ آپ کو اجازت دیتی ہیں، اپنے والدہ کی اجازت سے آپ اس باغ کو فروخت کر دیتے ہیں، پھر وہی معمول اس پیسے کو دو بھاگ کرتے ہیں، آدھا اللہ کے بندے فقیروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، آدھا مال اپنی والدہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چھٹی شریف میں پوری دنیا سے لوگ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی در میں آتے ہیں۔ علامہ بدر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی در میں جو عرس کے موقع پر آتے ہیں، جیسے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر جو اجمیر شریف جاتے ہیں تو ان کو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو تحفہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ وہ انسان پورے سال کبھی اس کو رزق میں تنگی نہیں آتی، کبھی اس کو رزق میں پریشانیاں نہیں ہوتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو کبھی جا کر کے دیکھیے، اور جو جاتا ہے ان سے پوچھیے جا کر کے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً جو عرس میں وہاں پہنچتا ہے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے جو خیرات پڑتی ہے وہ سب اپنے گھروں میں لے کر کے جاتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کوشش کیجیے آپ عرس میں پہنچنے کی، اور جو آپ میں سے کوئی اگر جانا چاہتے ہو تو میرا بھی دعا سلام پیش کر دیجیے گا۔ اگر چاند نظر آ جائے آج تو جمعرات کو چھٹی شریف ہوگی، اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو انشاءاللہ العزیز پھر آج کا ہفتہ جمعہ کو چھٹی شریف ہوگی۔ آپ حضرات حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اپنے گھروں میں درود خوانی، فاتحہ خوانی، لنگروں کا اہتمام کیجیے، غریب و یتیموں کو کھلائیے، یقیناً آپ کو ثواب ملے گا۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، اگر کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، کسی کو گھر کی ضرورت ہے، کسی کو کیا کہتے ہیں کپڑے کی ضرورت ہے، آپ ان سامان کو ان تک پہنچائیے، یقیناً حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش ہو جائے گی۔ اور اصل جو ہے تو جو ایصال ثواب کہا گیا یہی چیز ہے، اصل ایصال ثواب یہی ہے، جس کو امت کو جس چیز کی جب ضرورت ہو اس چیز کو آپ دیں۔ آپ کالج بنائیے، یونیورسٹی بنائیے۔ آج مسلمان بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں، تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ آج ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں، آج ہماری بچیاں جا رہے ہیں غیروں کے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے، آپ حالات دیکھ رہے ہیں کیسے حالات ہیں۔ پیسے جمع کیجیے، فالتو پیسے مت خرچ کیجیے، اور اس سے جو ہے تو اسکول اور کالج قائم کیجیے، یقیناً آپ کی بچیاں پڑھیں گی، تعلیم یافتہ آپ کے بچے ہوں گے۔
آپ کے آج ہمارے نوجوان بچے کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہمارے نوجوان بچے غیروں کے ساتھ رہ کر کے غیروں کی تہذیب اپنا رہے ہیں، غیروں کے چیزوں پر، غیروں کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ یقیناً آج ہمارے بچے دین سے کافی دور جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیان کرنے میں آپ کی سننے میں کوئی خامی غلطی سے ہو گئی تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی سنت ادا کر لیجیے، اور جو حضرات پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ کر کے جگہ لے لیجیے۔